أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت ساری نشانیاں ہیں اور خود تمہارے اندر میں نشانیاں ہیں، کیا تم بصیرت سے کام نہیں لیتے؟ اور تمہارا رزق آسمان میں ہے اور وہ چیز بھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ذاریات اپنے پڑھنے والے کو مختلف لہجوں میں، مختلف اندازوں میں، مختلف عنوانات کی تعلیمات اور تلقینات ارشاد فرماتی ہے۔ گزشتہ نشستوں میں ہم نے مسلسل دیکھا اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے احوال بیان کیے، کافروں کے احوال بیان کیے، آخرت میں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، یہ کچھ تصویریں بیان فرمائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پسند کیا کہ اب ایمان والوں کے سامنے جو متقی درجے کے ایمان والے ہوتے ہیں ان کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی جائیں اور ان کا کچھ مقام بھی بیان کیا جائے۔ گزشتہ نشست تک ہم وہ سیکھ کر فارغ ہوئے ان المتقین فی جنات وعیون، جو ایمان متقین ہوتے ہیں ان کے لیے جنتیں ہیں اور چشمے ہیں، اور ان کی پھر نشانیاں بیان ہوئیں۔ راتوں کو کم سوتے ہیں، صبح استغفار کرتے ہیں، ان کے اموال میں حق ہوتا ہے، غریبوں کا، مسکینوں کا، خاص کر کے محروموں کا۔ محروم کا لفظ جو ہے بہت خاص تعلق اور معنی رکھتا تھا، اور میں اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں کہ جمعہ کی نماز ختم ہونے کے بعد بعض اہل قسمت لوگوں کا مجھ سے یہ استفسار ہوا کہ اب بتائیں کہ ہم محروموں کو کیسے تلاش کریں، ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کر سکتے ہیں۔ فونوں پر بھی لوگوں نے رابطہ کیا کہ محروموں کو تلاش کرنا تو ایک اہم ترین ذمہ داری ہے، سائلین کو تو ہر کوئی پہچان لیتا ہے، تو ہم فلاں محروم کے ساتھ یوں کرنا چاہتے ہیں، یوں کرنا چاہتے ہیں، کیا ٹھیک ہے، کیا ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا کہ اللہ کریم نے رغبتوں کو بیدار فرمایا اور قرآن سننے والوں کے دل میں شوق پیدا کیا کہ اللہ تعالیٰ جس راستے پر انہیں چلانا چاہتا ہے وہ چلنے کے لیے آمادہ ہے۔ اگرچہ سارے ایسے نہیں ہوتے، لیکن جن کو اللہ نے وفاؤں کی نسبت اور وفاؤں کی قدر کرنا سکھا دیا ہے اور عطا کر دیا ہے، وہ گاڈ گفٹڈ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کی بات کو بے وفائی اور بے قدری کی نظر سے نہیں دیکھتے ہیں۔ ان کے دل اندر سے راغب ہوتے ہیں کہ اللہ کا جو حکم ہم پر کھلے گا ہم ویسا کریں گے اور اللہ کی رحمت کمائیں گے۔ یہ بہت بڑی سعادت اور بہت بڑی دولت ہوتی ہے۔ مڑ کر پھر سورہ ذاریات، مکہ کی صورت ہے، اور کائنات نے پھر کہا اچھا اب ہم نے تمہیں بہت کچھ عنوانات سکھا دیے ہیں، اور اصل عنوانات کی طرف چلتے ہیں۔ یہ اپنا ایمان سیدھا کرو، اپنا عقیدہ سیدھا کرو، تمہیں مرنا ہے، مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ ذرا آپ کچھ یہ باتیں کر لیتے ہیں، کبھی توحید کی بات، کبھی رسالت کی بات، مختلف عقائد بیان کرتا رہتا ہے قرآن۔ آج کے لیے میں نے 3 آیتیں بطور برکت تلاوت کی ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہی میں نے آج سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں یقین والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ آج ہم نے صرف یہ سمجھنا ہے، اگلی نشست میں ہم صرف یہ سمجھیں گے وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے وجود میں بھی تو اللہ کی بہت ساری نشانیاں موجود ہیں، کیا بصیرت سے کام نہیں لیتے ہو؟ اگلی نشست میں زندگی نے ساتھ دیا تو ہم وہ چیز سیکھنے کا اہتمام کریں گے۔ تو آئیے آج ہم نے اپنا وقت اس عنوان پر لگانا ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ زمین میں غور و فکر کرو، بڑی نشانیاں ہیں اس کے اندر۔ پہلے تو ہم یہ جان لیتے ہیں کہ نشانیاں ہونے سے مقصد کیا ہوتا ہے۔ بڑی نشانیاں ہیں بھائی، اس لفظ سے ہم کیا سمجھیں؟ اس لفظ سے ہم یہی سمجھیں، جناب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول مبارک مجھے بہت اچھا لگا، ہمیشہ اچھا لگتا رہتا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر مختلف جانوروں کی مینگنیاں پڑی ہوں تو آپ کے لیے پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہوتا کہ یہ بکری کی ہیں، یہ اونٹ کی ہیں، اور یہ گوبر ہے تو گائے کا ہے یا پھر بھینس کا ہے۔ تو اگر ان نجاسات کو دیکھ کر تو کسی جانور کا پتہ لگتا ہے کہ کون یہاں سے گزرا ہے، اتنی بڑی کائنات کو دیکھ کر اللہ کا پتہ نہیں لگتا ہے نا؟
نبی علی کا یہ قول مبارک تو لہذا نشانیوں کے ہونے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آفاق میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھ کر توجہ کریں کہ یہ سب خود ہے یا کوئی چلانے والا ہے، ادھر کی طرف رغبت کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا، توحید کا ایمان اور پختہ ہو جانا، درجوں میں اور زیادہ ہو جانا۔ میرا خیال یہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں کہ اپنا وقت استعمال کر رہا ہوں، مجھے اصل مقصد پر پہنچنا چاہیے۔ مجھے کوئی خطابت کے جوہر چمکانے سے غرض تھوڑی ہوتی ہے کہ الفاظ بازی زیادہ کروں، ہرگز نہیں، مجھے جلدی سے اپنے عنوان پر پہنچنا ہے۔ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ میرا عنوان جلدی سے سمٹ جائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ہر جمعہ المبارک کا جو آدھے گھنٹے کا دورانیہ ہوتا ہے میرے لیے تو بڑا اہم ہوتا ہے۔ میں نے اس ایک آدھے گھنٹے کو بھرنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتا رہتا ہوں، کبھی کوئی آیت، کبھی کوئی تفسیر، کبھی کوئی منظر، کبھی کوئی مقصد۔ اور آپ کو بھی چاہیے کہ اپنا برتن بھرنے کے لیے اس آدھے گھنٹے کو اپنی زندگی سے نکال کر لازمی بروقت پہنچا کریں۔ تو آئیں رب کائنات کا نماز پڑھو تو جو پڑھو گے وہ عمل ہو گیا، روزے رکھو تو جو رکھے تھے آپ نے وہ عمل ہو گیا۔ آج اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری زمین میں غور و فکر کرو، میں کرنے لگا ہوں، آپ بھی کر لیں۔ آج عمل یہی ہے، آج عبادت یہی ہے، جو حکم آئے ویسا کرنا، اسی کا نام عمل ہے اور اسی کا نام عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں تفسیر بیان کرنے کے لیے میں یوں کہنے لگا ہوں، آپ کو حیرت ہو جائے گی۔ میں نے آج سے 23 سال پہلے جو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھی تھی، اس آیت کی تفسیر وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ وہ پوری آیت پہ نہیں، رب، یہ تفسیر ہے اس آیت کی۔ وفی الارض آیات للموقنین، زمین میں بڑی نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ اچھا، یقین والے کون ہوتے ہیں؟ میں لفظ بدلوں گا تاکہ آپ کو جلدی سمجھ آ جائے۔ ایمان والے۔ علم کے 15 درجے ہیں اور سب سے اونچا درجہ یقین کا ہوتا ہے، اس سے نیچے آ جائے تو جزم ہوتا ہے، تقلید مقتی ہوتا ہے، تقلید مصیب ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ کی نہیں ہیں لیکن سمجھ جائیں، اس کے نیچے آ جائے تو ظن ہوتا ہے، وہم ہوتا ہے۔ علم کے 15 درجے ہوتے ہیں، تو یقین جس درجے کا نام ہوتا ہے، ایمان وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ کبھی قرآن مؤمنین کہہ دیتا ہے، کبھی قرآن موقنین کہہ دیتا ہے۔ یقین والے ہی تو ایمان والے ہوتے ہیں اور ایمان انہی کا تو ہوتا ہے جو یقین والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا ایک میں نے آپ کے لیے یہ وضاحت کر دی، ایمان اور یقین دو الگ چیزیں نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ہی چیز ہے۔ مولا کائنات نے کہا کہ زمین میں بڑی نشانیاں ہیں، ادھر سے رب کائنات نے پہلی ہی آیت میں فرما دیا تھا الحمدللہ رب العالمین، لوگوں جانو میں رب ہوں۔ رب کون ہوتا ہے؟ ایک جملے کے اندر وہ بتاتا ہوں، پھر ہم غور و فکر شروع کر دیتے ہیں۔ رب کون ہوتا ہے؟ میری اور آپ کی زندگی کے ہر دور میں جو جو ضرورت بنی، تو جو ذات اس ضرورت کو بھی جانے اور پورا کیسے کرنا ہے یہ بھی جانے اور پورا کر دے، یہ رب ہے۔ اس کا ترجمہ کرنا کہ پالنے والا ہے، غلط اگرچہ نہیں ہے لیکن حق ادا نہیں ہوتا۔ یہ پالنا بھی تبھی معنی بنتا ہے نا کہ کس کی کب کیا ضرورت ہے وہ جانے اور اسے پتہ ہوتا ہے، اور پھر اس کو یہ بھی پتہ ہو کہ میں نے پوری کیسے کرنی ہے۔ اس لیے تو مولا کائنات نے قرآن حکیم میں کئی بار کہا وہ نوازے گا وہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ یہ کام اس کا ہے۔ تو یہ ضرورت فلانے بندے کی کہاں سے پوری کرنی ہے یہ اس کو پتہ ہو۔ صرف انسان ہی نہیں، ہر مخلوق، انسان اور شے ہے، مخلوق اور شے ہے۔ تھوڑی کچھ تیز رفتاری کرنی پڑے گی، مجھے لگ رہا ہے کہ سبق ہمارا زیادہ ہے اور اس آیت کے لیے آج ہی کی نشست ہے۔ تو رب کیا ہوتا ہے؟ جو ہر مخلوق کی ضرورت کو، ہر دور کی ضرورت کو جانتا ہے، جانے مجبوراً کہہ رہا ہوں، جانتا ہے، اور کیسے پورا کرنا ہے یہ بھی اس کے علم میں ہے، اور پھر رکی نہ رہنے دے، پوری کر بھی دے۔ یہ باتیں اکٹھی ہو رہے ہیں، ایسی ذات کو رب کہتے ہیں۔ تمہارے کائنات ہے کہ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، پھر میں نے رب ہونے کا اظہار کر دیا ہے۔ غور و فکر کرو زمین میں۔ آج فجر کی نماز پڑھ کر جب میں لیٹا تو میرے دل میں یہ تھا کہ آج میں کیا غور و فکر کروں۔ میرے اللہ کریم، آج میرے دل میں غور و فکر کی کوئی جہت آپ ہی ڈال دیجئے۔ جو آئمہ تفسیر نے فرمایا وہ تو فرمایا، مولا کائنات نے ایک ٹائٹل میرے ذہن میں ڈال دیا، اسی کو آج میں نے نبھانا ہے۔ ایک جملے میں سمجھنا چاہو تو نشانیوں کا رش ہے، نشانیوں کا پورا شہر ہے، نشانیوں کی پوری کائنات ہے اس زمین کے اندر۔ جملہ بولوں، آپ کی اور میری زندگی کی ہر ضرورت رب کائنات نے زمین کے اندر رکھ دی ہوئی ہے۔ بس آج ہم نے بس اس کے بعد میری تفسیر ختم، میرا بیان ختم، آج ہم نے یہی غور و فکر کرنا ہے۔ اگر اس کے بعد وقت بچا تو پھر اس آیت پر آئمہ تفسیر نے جو روحانی اشارات کیے وہ بھی کر دوں گا، لیکن ذرا آئیں تیزی کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ہماری زندگی کی ہر ضرورت، آپ بیٹھ کر اگر سوچنا شروع کر دینا کہ کوئی ایسی ضرورت ہم حضرت کو کہہ سکیں یہ ہماری ضرورت ہے لیکن زمین کے اندر نہیں ہے، آپ اس میں کامیاب کبھی نہیں ہو پاؤ گے۔ ہر ضرورت، اس کو میں کتنی بار کہوں، حتیٰ کہ ہر ضرورت، مبالغہ ہو گیا، ہر ضرورت، اس سے بڑھ کر میں کیا مبالغہ کروں۔ آئیے میں دیکھنا چاہتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خوراک ہماری ضرورت ہے، خوراک میں پھل آتے ہیں، گرمیوں کے پھل علیحدہ، سردیوں کے پھل علیحدہ، زمین سے ہی پیدا ہوتے ہیں۔ سبزیاں آتی ہیں،
گرمیوں کی سبزیاں علیحدہ، سردیوں کی سبزیاں علیحدہ اللہ نے زمین کے اندر رکھ دی ہیں. ہر سال ہم زمانوں سے کھاتے چلے آ رہے ہیں. مختلف قسم کے حبات آتے ہیں، اناج، دانے. تو اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے دانے بھی ہمیں عطا فرما دیے. اور کتنی عجیب بات ہے، جو دانے ہم کم کھاتے ہیں اللہ نے پیدائش میں بھی کم رکھے. جو دانے ہم زیادہ کھاتے ہیں اللہ نے پیدائش میں بھی زیادہ رکھے. محسوس نہیں کرتے گندم بہت زیادہ ہوتی ہے اور چاول بہت زیادہ ہوتے ہیں. اتنی کبھی بھی دالیں نہیں ہوتی، اتنی کبھی بھی چنے نہیں ہوتے، اتنا کبھی بھی دھنیا نہیں ہوتا. یہ آج عمل ہے اس آیت پر. میرے بندو سوچو میں نے تمہارے لیے کیا کر رکھا صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی کبھی بھنڈیاں نہیں ہوتی، اتنے کبھی میں کہتا ہوں جو چیز کثرت ضرورت کی تھی اس کو اللہ نے لانگ لائف دے دی. اللہ کا نظام دیکھو، اس نے لانگ لائف دے دی. دانے سارا سال کھانے ہیں گندم کے، اللہ نے اس کو ایسا بنا دیا پورا سال چلیں گے. آم چونکہ پورا سال ہم نے نہیں کھانے ہوتے، ان کو ایسا بنایا کہ چند دن ہی چلیں گے. یہ سب غور و فکر ہے، اس کی سب کچھ اس کی حکمت کاملہ کے پیش نظر ہے. جیسے میں نے پچھلی بار آپ سے کہا نہیں تھا کہ جو غریب ہے اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے، اس کی حکمت کی وجہ سے غریب ہے. جو مالدار ہے اس میں اس کی کوئی خوبی نہیں ہے، اس کی حکمت کی وجہ سے مالدار ہے. جس کو اللہ نے جس ماحول میں رکھا، جس مقصد میں رکھا، جس منظر میں رکھا، اس کی حکمت کا تقاضا ہی یہ تھا. ورنہ سوچو آم پورا سال کیوں نہیں چلتا؟ سٹوریج کے علاوہ، فریج کے علاوہ، کولنگ کے علاوہ کیوں پورا سال نہیں چلتا؟ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ پورے سال کی بندوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں آؤٹ آف سیزن پھل نہ کھاؤ، وہ جو رکھے ہوتے ہیں وہ چسکا رہ جاتا ہے، پیچھے اس کی بھی غذائیت باقی نہیں رہتی ہے. لیکن جو پورا سال کھانا ہے اس کی غذائیت پورا سال چلنی ہے. اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسے ہے کہ چاول 2 سال تک بھی چل سکتے ہیں، آگے بھی چل سکتے ہیں. گندم 2 سال تک بھی چل سکتی ہے، آگے بھی چل سکتی ہے. 12واں سپارہ سورہ یوسف تو یہ کہتی ہے کہ 7 سال تک بھی چل سکتی ہے. یہ مجھے اچانک اللہ کی طرف سے یاد آ گیا، 7 سال تک بھی گندم چل سکتی ہے. اور یہ دانے جو چل سکتے ہیں یہ اللہ نے ان کو ایسا بنایا ہے. اچھا اس کے بعد جلدی سے آ جائیں. میں نے کہا خوراک ہے ہماری ضرورت. اللہ نے ہماری خوراک کی موٹے موٹے آئٹم میں نے پیش کر دیے. اب میں نام نہیں لیتا، جو اناج، جامن، آم، ٹینڈے، کدو، میں نام نہیں لیتا. خوراک میں نے موٹے موٹے آئٹم پیش کر دیے. رب کائنات نے کہا تمہاری اندر زمین میں نے رکھ دیے. رب ہونا مجھے پتہ ہے میرے بندوں نے کہا ہے. آگے بڑھ جاتے ہیں. اس کے بعد مولا کائنات ہماری دوسری بڑی جو ضرورت ہے وہ ہے ادویات. ادویات ہومیوپیتھک والوں سے پوچھ لیں، ایلوپیتھک والوں سے پوچھ لیں، حکیموں سے پوچھ لیں. ان سب کا جو کچھ بھی میڈیسن، ٹیبلٹس وغیرہ بنتی ہیں، انجیکشن وغیرہ بنتے ہیں، یہ کہاں سے نکالتے ہیں؟ پیچھے کسی نہ کسی جڑی بوٹی کا نام لیں گے. مولا کائنات نے کہا تمہاری خاطر میں نے زمین میں جڑی بوٹیاں برباد دی ہوئی ہیں. تمہاری ادویات بڑی اہم ضرورت ہے. نہ ہوتی تو پھر تم کہاں جاتے علاج کروانے؟ تم کہاں جاتے تو کہیں وہ نہ ہوتا. تاطریات از عراق مار گزیدہ مردہ شبت، دوائیاں لینے تمہیں بہت دور جانا پڑتا تو آتے آتے مریض مر چکا ہوتا. میں نے ہر جگہ تمہارے لیے دوائیوں کا بندوبست کر دیا ہوا ہے. زمین کی کوکھ سے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں تمہیں ہر قسم کی دوائی میسر ہو سکتی ہے. دوسری بڑی بات میں نے بتا دی. تیسری ہماری بڑی ضرورت ہے لباس. لباس کا کوئی ایسا پہلو بتا دیں جو زمین کے علاوہ آپ کو کہیں اور سے میسر ہوتا ہو. آپ کے کاٹن سارے زمین سے نکلتے ہیں، آپ کا ریشم سارا استاد وہ تو زمین سے نہیں نکلتا. کہاں سے نکلتا ہے؟ ریشم کا کیڑا بیری کے پتے کھاتا ہے تو بیری کے پتے کہاں سے آتے ہیں؟ تمہارا ریشم سارا کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے آتا ہے. تمہاری کاٹن ہے، تمہاری اون ہے، جو اون کے سویٹر بنتے ہیں استاد یہ تو زمین سے نہیں نکلتے. میں کہتا ہوں اون کہاں سے آئی؟ بکروں سے. بکروں نے کھایا کیا تھا؟ بکروں نے کھایا کیا تھا؟ رب کائنات کا فی الارض جو بھی کھا پی رہن سہن میں لے رہے ہو ہم نے سب زمین میں رکھا ہوا ہے. جملے کا اضافہ کر دیتا ہوں. ہماری ہر ضرورت زمین سے پوری ہوتی ہے، کبھی بل واسطہ کبھی بلا واسطہ، کبھی ڈائریکٹ کبھی انڈائریکٹ. دانے ڈائریکٹلی ہم نے لے لیے، اون ہم نے انڈائریکٹ لے لی نہیں بکروں سے. اور بکرے کھاتے ہیں جناب علی گھاس آتا ہے زمین سے. تو تمہاری ہر ضرورت کو ہم نے زمین کے اندر رکھ دیا. تمہارے ہر لباس کو، یہ سونے سونے ٹوپیاں پہن کر بیٹھے ہو، سونے سونے کپڑے پہن کر بیٹھے ہو، رب کائنات نے کہتا دھیان دو، یاد کرو نا کہ تمہیں کس نے عطا فرمائے ہیں. یہ تمہاری خاطر زمین کس نے بھر دی ہے ان کپڑوں سے. زمین میں کپڑے بھی ہیں، زمین میں پھل بھی ہیں، زمین میں سبزیاں بھی ہیں، زمین میں دوائیاں بھی ہیں، اور ابھی تو اور بہت کچھ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے. برتن کہاں سے لیتے ہو؟ برتن کہاں سے لیتے ہو؟ ہماری اگلی بڑی ضرورت برتن کہاں سے لیتے ہو؟ ہر برتن زمین سے نکلتا ہے. اسٹیل کہاں سے نکلتا ہے؟ لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ میں کہتا ہوں مٹی کہاں سے نکلتی ہے؟ وہ تو ہے ہی زمین. اور کیا کہو گے؟ اسٹین لیس اسٹیل کہہ لو گے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ دھاتیں ساری کہاں سے آتی ہیں؟ معدنیات ساری کہاں سے آتی ہیں؟ اور ایک کائنات کا رب مجھے پتا ہے بندوں نے آٹی روٹی کرنی ہے، لہذا ان کے ان کو توے چاہیے، ان کو چولہے چاہیے، ان کو دیگچیاں چاہیے، اور ان کو کولیاں چاہیے، ان کو باؤل چاہیے، ان کو پلیٹیں چاہیے، ان کو جگ چاہیے، ان کو گلاس چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو برتنوں کی کوئی برتن ایسا نہیں ہے جو آپ دکھا سکیں یہ وہ ہے جو زمین سے حاصل نہیں ہوتا. شیشے برتن بھی آپ کو زمین سے ملتے ہیں. سارے لفظوں میں نام ہے، اصل میں یہ پتھر ہوتا ہے.
شیشہ ہم کہتے ہیں، اصل میں پتھر ہوتا ہے، جیسے موتی ہیرا جوہر ہم کہتے ہیں، اصل میں تو یہ پتھر ہوتا ہے۔ اللہ کے یہاں تو یہ پتھر کی تخلیق ہے، اس میں سے ہم نے کہہ دیا یہ تو موتی ہے، یہ تو جوہر ہے، یہ تو ہیرا ہے، یہ تو سونا ہے، یہ تو چاندی ہے، وہ ہم نے نام رکھے، ورنہ بنیادی طور پر زمین کے عناصر ہیں، زمین کے اجزاء ہیں۔ ساری مٹی ہی سونا کیوں نہیں ہوگی؟ ساری مٹی ہی چاندی کیوں نہیں ہوگی؟ ساری مٹی ہی موتی کیوں ہو گئے؟ ساری مٹی ہی گھونگے کیوں نہیں ہو گئے؟ ساری مٹی ریت کیوں نہیں ہو گیا؟ اللہ جانتا ہے کہ سونا حالانکہ بہت مہنگا آئٹم ہے، جانتا ہے، اللہ جانتا ہے، یا اللہ سونا ہی کر دے ساری زمین کو، کہا کر دوں گا پر وہ جنت میں کروں گا، یہاں نہیں، یہاں تم نے دانے کھانے ہیں، اناج کھانا ہے۔ سونے کی دھات ساری زمین اگر ہو جاتی، اس میں دانا اگتا نہیں ہے۔ میں تمہیں دے دیتا تمہاری ساری زمین میں لوہے کی بنا دیتا، زمین کی سونے کی بنا دیتا، چاندی کی بنا دیتا، اس میں پھل نہیں اگتے، سونے چاندی میں پھل نہیں اگتے ہیں، اس میں اناج نہیں اگتا، اس میں دانے نہیں اگتے، اس میں کپڑے نہیں اگتے، اب میں کہہ سکتا ہوں کپڑے نہیں اگتے، اس میں برتن پیدا نہیں ہوتے۔ اس لیے میں نے کہا کہ نہیں، ساری زمین ہم نے سونے چاندی کی نہیں بنانی، مٹی بھی ہو، ریت بھی ہو، پتھر بھی ہو، یا اللہ یہ پھر مٹی ہی ہو جاتی، یا ریت بھی، پتھر بھی۔ کہا نہیں، تم نے گھر نہیں بنانے ہوتے ہیں، اگر ساری مٹی ہوتی گھر مضبوط نہ ہوتے، ساری ریت ہوتی دیواریں چڑھتی ہی نہ۔ ہم نے کہا پتھر بھی ہونے چاہیے، مٹی بھی ہونی چاہیے، ریت بھی ہونی چاہیے۔ اگلی ہماری بڑی ضرورت ہے، گھر ہی تو ہے، تو گھر میں جو کچھ استعمال ہوتا ہے، اینٹ کہاں سے آتی ہے؟ مٹی سے۔ ریت کہاں سے آتی ہے؟ زمین سے۔ پتھر کہاں سے آتا ہے؟ زمین سے۔ تیز رفتاری سے بولنا میری مجبوری ہے تاکہ میں 15-16 جہتیں مختلف آپ کے سامنے عرض کر سکوں اور اس کے بعد وقت بچا سکوں اس مقصد کے لیے جو ائمہ تفسیر نے آج ارشاد فرمایا ہوا ہے۔ ہمارے گھر کی ہر ضرورت جو ہے رب کائنات نے زمین سے پیدا فرما دی ہے اور ارشاد کر دی ہے وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ۔ ایمان والو دیکھتے جاؤ اور کلمے پڑھتے چلے جاؤ نا، سبحان اللہ کہتے چلے جاؤ، ان اللہ علی کل شیء قدیر کا گیت گاتے چلے جاؤ۔ تمہارے رب نے کیا کیا سجا دیا ہے تمہاری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے۔ اسی لیے آج میں وہ آیت جلدی سے بتا دیتا ہوں، کبھی بتائی ہوئی ہے کہ پہلی بار نہیں تھی، لیکن ایک بار تو میں نے اسپیشل بتائی، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ جو کچھ بھی آسمان و زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ مسخر کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تمہارے لیے فائدہ مند بنا دیا۔ مسخر کرنے کا معنی یہ ہوتا ہے تمہارے لیے فائدہ مند بنا دیا۔ تو زمین میں جو کچھ بھی ہے تمہارے لیے فائدہ مند بنا دیا ہے کہ نہیں بنا دیا؟ تمہارے لیے فائدہ مند بنا دیا ہے۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی اصحابہ اجمعین۔ جمعہ دن ہے، آج جمعہ المبارک کا دن ہے، اللہ نے مجھے بھی خوشبو عطا فرمائی، آپ کو بھی عطا فرمائی۔ حسبی حال سارے خوشبو لگا کر آئے ہو، گلاب نکلتا کہاں سے ہے؟ چمپا نکلتا کہاں سے ہے؟ موتیا نکلتا کہاں سے ہے؟ باقی خوشبو میں جو باہر 100 نام لکھا آپ کو نظر آئے گا، مجھے پتہ ہے کہ 100 نام خوشبوؤں کا نہیں ہوتا، کئی ایسے نام بھی ہوتے ہیں اس نام کا پھول ہی کوئی نہیں ہوتا، یہ ہم نے مکسنگ کر کے فارمولیشن کے ساتھ کچھ یہ ڈالا کچھ وہ ڈالا تو ایک نیا رنگ تیار ہو گیا خوشبو کا۔ پیچھے بنیادی طور پر خوشبو میں چند ایک ہی ہیں، بنیادی بڑی 5 خوشبوئیں ہیں جن کو بیسک خوشبو ہونے کا مقام حاصل ہے۔ اب خوشبوؤں پر میں بحث نہیں کرنا چاہوں گا، میں موٹے موٹے عنوانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ تمہاری ہر خوشبو جو جپھی لگائے گا، جس سے جو سونگے گا، وہ کہاں سے آئی؟ مولا کائنات نے کہا میں بتاتا ہوں، ہم نے زمین کے اندر پودے اگائے ہوئے تھے نا، ہم نے پھول اگائے ہوئے تھے، وہاں سے کشید کر کے تم نے جیسے بنانا تھا سو بنا لیا۔ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ۔ لوگوں سمجھ آ رہا ہے میں کیسا رب ہوں تمہارا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہماری ماں ہماری ضرورتوں کا اتنا خیال نہیں رکھ سکتی، رکھتی ہے لیکن اتنا نہیں رکھ سکتی۔ ہمارا باپ ہماری ضرورتوں کی اتنا خیال نہیں رکھ سکتا، رکھتا ہے حالانکہ اللہ والا لیکن نہیں رکھ سکتا۔ اس نے کہا کہ ماں اور باپ نہیں، یہ رب ہی ہے جو تو سارے بندوں کو چلانا جانتا ہے، یہ رب ہی ہے جو ہر ایک کی جھولی بھرنا جانتا ہے، جو رب ہی ہے جو ہر بندے کی ضرورتوں کو جانتا بھی ہے، پورا کرنے کا علم بھی رکھتا ہے اور پورا کر بھی دیتا ہے، پورا کر بھی دیتا ہے۔ ہاں کبھی جلدی کبھی دیر سے، جو اس کی اپنی حکمت ہوتی ہے، پورا کرتا ہے لیکن کبھی دیر سے اور کبھی جلدی سے۔ میں ایک اور بڑی ساری ضرورت 15 بڑی ضرورتیں میں آپ کے لیے اکٹھی کر کے لایا ہوں جس میں تقریباً زندگی سمٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لباس ہو گیا، گھر میں نے گھر بول دیا، میں نے ادویات خوراک بول دیے، میں نے آپ کے لیے برتن بول دیے۔ تمہاری تعلیم کا ہر نظم و ضبط رب کائنات اس ماحول کے اندر رکھ دیا، تمہاری تعلیم کا ہر نظم و ضبط۔ اتنا کافی ہے لیکن بطور سیمپل میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، تمہیں لکھنے کے لیے کاغذ چاہیے ہوتے ہیں، اللہ نے دیے ہیں کہ نہیں دیے؟ کہاں سے نکالتے ہو؟ زمین سے نکالتے ہو۔ تمہیں پینسل چاہیے، وہ پینسل کی لکڑی بھی زمین سے نکلتی ہے اور اس کے اندر جو انک ہوتی ہے جمی ہوئی سکے کی شکل میں وہ بھی زمین سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ تمہیں ریزر چاہیے، اللہ نے ربڑ پیدا کر دی ہے، اگر ریزر نہ ہو تو کیا کرتا ہے؟ تمہیں ریموور چاہیے، ریموور جو لیکوڈ ہے پانی اس میں ڈلتا ہے، زمین سے نکلتا ہے۔ تو تمہاری تعلیم کا ہر نظم و ضبط، میں نے کہا بچے قرآن پاک پکڑا دے، اگر کاغذ ہی نہ ہوتا مجھے کون کیا پکڑاتا؟ کاغذ ہوتا تو روشنائی نہ ہوتی تو سمپل رجسٹر ہی ہوتا، مجھے کون کیا پکڑا تھا؟ میں نے کہا قرآن دے دو، قرآن پڑھنا سیکھنا سمجھنا ہے تو تمہیں کاغذ روشنائی قلم سب چاہیے تھا۔ مولا کائنات تک میں نے زمین میں سارا کچھ پیدا فرما دیا ہوا ہے۔ تو تمہاری تعلیم کا ہر نظم و ضبط، آپ اسے کہو جی جدید تعلیم، کمپیوٹر، میں کہتا ہوں کمپیوٹر کو کھولو کیا نکلے گا؟ یا پلاسٹک یا لوہا یا دھاتیں، کہاں سے آتی ہیں؟ زمین سے۔
تمہاری وہ جو چھوٹی سی چپ ہے جس کو سم کہتے ہو، اس کے اوپر جو اسپیشل گولڈ کلر کا آپ کو ایک دھات نظر آتی ہے، وہ ریت سے نکلتی ہے، وہ کچھ اور نہیں ہے، وہ ریت سے نکلتی ہے، وہ عام ریت نہیں ہوتی، اسپیشل ریت ہوتی ہے جس سے وہ ایک چھوٹی سی چپ بنا کر کے اندر سینکڑوں ہزاروں نمبر فیڈ کر لیتے ہو، زمین سے ہے۔ میں کہتا ہوں کہ صرف یہی نہیں کہ قدیم دور کا جو انسان تھا، جو اس وقت اس کی ضرورتیں بنتی تھی، اللہ نے وہ زمین میں رکھی ہوئی ہیں، جی نہیں، جدید دور کا انسان، اور اس کے بعد مزید اگلے 100 سال کے بعد ہم قدیم ہو چکے ہوں گے، جو اس دور کا انسان ہوگا، جو اس کی ضرورت ہوگی، رب کائنات نے وہ بھی اسی زمین میں رکھی ہوئی ہے، اور اس کے لیے ایک ہی آیت ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ جس دور کا بھی جو انسان ہے، اس وقت تک جو کچھ منظر عام پر آ چکا، آیت پھر بولتی ہے ابھی تو اللہ نے کچھ اور بھی بنانا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یہ آیت اس دور سے چلی آ رہی ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے، ہر دور میں یہ اعلان چلتا رہا ابھی تو اللہ نے اور بہت کچھ بنانا ہے جو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں داتا علی حجویری شاید یہ جہاز کا رنگ اور نقشہ نہیں سوچتے ہوں گے، میں کہتا ہوں سیدی عبد القادر جیلانی شاید موبائل کا انداز، ادھر ان کی توجہ، وہ اللہ کو چھوڑ کر توجہ لگاتے بھی کدھر تھے، تو ان کو شاید یہ ماحول سامنے نہیں ہوگا، لیکن میں کہتا ہوں کہ رب کائنات تو جانتا ہے، بندہ آئے گا، پڑھ لکھ جائے گا، جدید ہو جائے گا، اس نے ہواؤں میں بھی اڑنا ہے، اس کو جہاز بھی چاہیے، اس نے پانیوں میں تیرنا بھی ہے، وہاں اس کو شپس چاہیے، انہوں نے تجارت کرنی ہے، ان کی ٹریڈنگ کے لیے بڑے بڑے ہوائی جہاز، پانی والے جہاز چاہیے۔ تمہارے کائنات تو پہلے ہی اعلان کر دیا میں نے پانی بھی تمہارے لیے مسخر کر دیا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے ہیوی لوڈ تم پانیوں پر لاد کر کے جہاں تک جانا چاہو گے جا سکو گے۔ ہاں جس دن تمہارا اللہ تم پر ناراض ہو چکا ہوا اس دن تمہارا جہاز ادھر کا ادھر ہی رہ جائے گا، اڑنے والے جہاز بھی گر جائیں گے، پانیوں پر تیرنے والے جہاز بھی، میں کہتا ہوں کہ پیدل چلنے والا انسان بھی ادھر دھڑام سے گر جائے گا۔ شپس تو شپس ہیں، جہاز تو جہاز ہیں، پلین تو پلین ہے، لیکن پیدل چلنے والا بیٹھا انسان ادھر ہی ڈھیر ہو جائے گا، لیٹا انسان ادھر ہی ڈھیر ہو جائے گا۔ آج آتے ہی مجھے ایک خبر ملی، پچھلے جمعہ مبارک ادا کرنے میں ہمارے ایک ساتھی ہمارے ساتھ تھے، ڈاکٹر محمد عامر صاحب، مجھے خبر ہوئی فوت ہو گئے، اے اللہ تعالیٰ ان کی بخشش عطا، ان کو بخشش عطا فرما دے۔ اتنا سا ہی انسان ہے بیچارہ، اتنا سا ہی انسان ہے بیچارہ۔ جناب اسرائیل آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجھے حدیث یاد آ گئی، رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جیسے کپڑے کو کپڑا بیچنے والا پھاڑے تو کٹ لگا کر کھینچتا ہے، سب پھٹ گیا، چر کی آواز آ گئی، آخر میں ایک دھاگا لگا رہ جاتا ہے، اس کو انگلی کا اڑے کا دے کر ٹک کیا، وہ اب یہ الگ اور یہ الگ ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں تمہاری زندگی کا حال یہ ہے، سارا کپڑا پھٹ چکا ہے، دھاگا ہی رہ گیا نیچے۔ رسول اللہ کیسے حقائق بیان فرماتے ہیں، دھاگا ہی رہ گیا ہے، جوان کا بھی دھاگا ہی رہ گیا، کسی وقت بھی آیا دھاگا ٹوٹ جانا ہے۔ جناب اسرائیل آ گیا، کسی وقت بھی دھاگا ٹوٹ جانا، تمہارا دھاگا رہ گیا پیچھے۔ میں کہتا ہوں میاں صاحب نے تو شاید زیادہ بول دیا، دیگر تے دن ہو یا محمد اوڈک نوڈو بیان، یہ بہت زیادہ بول دیا۔ اس نے کہا دھاگا رہ گیا، دھاگا، وہ دھاگا جس دن کڑک ہو گیا تم گئے۔ اللہ اکبر۔ وفی انفسکم وفی الارض آیات للموقنین، غور و فکر کرو، گھر جا کر بھی سوچنا رب نے تمہاری اور کون کون سی ضرورت اس زمین کے اندر رکھی ہوئی ہے، گھر جا کر بھی سوچ لینا۔ اس کے بعد آ جائیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ آج یہ دیکھا ہمارے سامنے، یہ جو کہیں الومینیم لگا ہوا ہے، کہیں اسٹیل لگا ہوا ہے، یہ سارا تعمیراتی نظم و ضبط ہے، یہ آپ کو کولر نظر آتے ہیں، یہ اے سی نظر آتے ہیں، یہ سارا کچھ آیا کہاں سے ہے۔ میں اب بے قرار ہو گیا ہوں کہ میں جان بوجھ کر درمیان سے موٹی موٹی باتیں تھا وہ 15 بھی شاید بیان نہ کر سکوں۔ میں کہوں تو صحیح کہوں گا کہ تمہاری روحانی نظم و ضبط کا ہر عنوان مولا کائنات اسی زمین میں پوشیدہ فرما دیا ہوا ہے۔ نبی آسمانوں پر نہیں ہوتے، نبی زمینوں پر ہوتے ہیں، اولیاء آسمانوں پر نہیں ہوتے، اولیاء زمینوں پر ہوتے ہیں، علماء آسمانوں پر نہیں ہوتے، کوئی فرشتہ عالم ہے ہی نہیں ہے، کوئی فرشتہ مفتی ہے ہی نہیں ہے، ان کو اتنا ہی علم جتنا چاہیے تھا، بس ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ جیسے جانوروں کو اتنا علم جتنا ان کو چاہیے تھا، ان کا پورا ہو گیا۔ جانوروں کے علم کو تو علم کہتے بھی نہیں ہیں، بتا دوں آپ کو، جانوروں کے علم کو تو علم کہتے بھی نہیں ہیں، ان کے علم کو کچھ اور کہتے ہیں قرآن پاک کے الفاظ میں۔ اچھا تو انسان کو بہت کچھ چاہیے تھا، تمہارے کائنات انسان کے لیے نبی، لیکن زمین میں میں کہتا ہوں کہ ولی زمین میں، علماء زمین میں، اساتذہ زمین میں، مشائخ زمین میں، مفتیان زمین میں، مرشدان زمین میں، کتب زمین میں، ابدال زمین میں، اولیاء۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولا کائنات ہے وفی الارض آیات للموقنین۔ صرف یہی نہیں ہے کہ رات کو آسمان دیکھو کیسے بس میں کہکشاں سجی ہوئی ہے، جی نہیں، دن دہاڑے زمین بھی دیکھو نعمتوں سے کیسے سجی ہوئی ہے۔ سیر و سیاحت کرنے کے لیے گرمی کا موسم آ گیا، آپ لاہور کیوں نہیں جاتے سیر و سیاحت کرنے کے لیے؟ شاید وہاں پہاڑ نہیں ہے، جنگلات نہیں ہے، جھرنے نہیں ہیں،
وہاں کوئی جھیل نہیں ہے، لاہور کیوں نہیں جاتے، قصور کیوں نہیں جاتے، یہ کاہان کیوں جاتے ہو، ناران کیوں جاتے ہو؟ ہاں جی میرا رب جانتا ہے میرے بندوں کو سیر و سیاحت کی بھی ضرورت ہے، فرشتوں پہاڑ بنا دو، یہ آیا کریں گے، فرشتوں دریا بنا دو، یہ دیکھنے کے لیے آیا کریں گے، فرشتوں ذرا یہاں سبزہ بنا دو، پہاڑوں کا سبزہ اور طرح کا ہوتا ہے، ان کو بنا دو تاکہ میرے بندے آئیں، تمہیں جس طرح کی سیر و سیاحت چاہیے تمہارے ذہن کو خوشگوار کرنے کے لیے مولا کائنات نے تمہارا دھیان رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا ہے؟ وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ، اللہ نے تمہارے لیے اچھا یہ دیکھو لاہور والوں کے، فیصل آباد والوں کے، کراچی والوں کے رزق کے اسباب زیادہ ہیں کیونکہ ان کے پاس سیر و سیاحت نہیں ہے، اور جدھر سیر و سیاحت ہے ان کی رزق کا 50% حصہ مولا کائنات تمہاری جیبوں سے نکالتا ہے، تم وہاں جا کر مزے لو اور ان کو رزق دے کر، یہ اللہ کا نظام ہے، تم وہاں راحت مندی لینے جاؤ اور اس کی قیمت کے طور پر اپنا مال ان کو دو، یہ تمہارا نہیں ہے، تمہارا رزق وہ ہے جو تم نے پا لیا خوشگواری کی صورت میں، ان کا رزق وہ ہے جو تمہاری جیبوں کے اندر پڑا ہوا ہے، یہ ہے اللہ ان سے ان کی ہر ضرورت پوری کرواتا ہے۔ رب جو ہوا مجھے اچھا لگتا ہے میں کہوں میرا رب ہے، مجھے اچھا لگتا ہے میں کہوں میرا رب ہے، میری ہر ضرورت کو دیکھتا ہے، جانتا ہے اور پورا کرنے کا اہتمام کرتا ہے۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ وہ یہ شکر گاہ روڈ پر جاؤ نا، دو بسیں بڑی ریس لگاتی ہیں، میں آگے نکل جاؤں اور میں آگے نکل جاؤں، میری ہر جن کو ٹائم 20 سے ریس لگی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں جلدی سے ٹائم پورا کروں، میں کہتا ہوں بھائی مجھے سبق اپنا پورا کرنے دے، اور اس کے بعد شکر گڑھ کی گاڑی والی ریس لگانا میرے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ زمانہ قدیم اونٹ تھے، گھوڑے تھے، خچر تھے، گدھے تھے، اور کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں۔ سواری کے لیے ان کا پیٹرول کی ضرورت تھی نہیں، تو تب کبھی نکلا بھی تو نہیں تھا، اونٹوں میں تیل نہیں ڈالتا تو تب کبھی نکلا بھی تو نہیں تھا، یہ آج کل ہی کیوں نکلا؟ اللہ جانتا ہے میرے بندوں نے اس صدی میں جا کر کے گاڑیاں بنانی ہیں، رکھ اس نے پہلے دیا پھر خود ہی ڈال دیا، تلاش کرو میں نے رکھا ہوا۔ لا الہ الا اللہ وفی الارض آیات للموقنین۔ اس دور میں تیل نکل بھی آتا کس کام کا؟ سوچو کس کام کا؟ اونٹوں کے زمانے میں تیل نکل بھی آتا تو کس کام کا؟ گیسیں نکل بھی آتی کس کام کی؟ OGDC والے وہاں پہنچ بھی جاتے کس کام کے؟ مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ ہاں میں نے اس لیے پہلے کہا اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے لیکن جو تمہاری ضرورت ہوتی ہے، آج کے دور کے انسان کی ضرورت تیل ہے اور پیٹرول ہے، ڈیزل ہے۔ لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو رہی ہے، بجلی کم پڑ گئی ہے، مولا کائنات نے سمجھا دیا ہے یہ سولر بھی کچھ ہے۔ یہ 500 سال پہلے یہ کیوں نہیں پیدا ہوا تھا؟ یہی شعائیں تھیں، یہی سورج تھا، یہی زمین تھی، لیکن اس وقت ضرورت نہیں تھی۔ مولا کائنات کا دل میں بھی نہیں ڈالوں گا، جب ضرورت بنے گی دل میں ڈال دوں گا۔ اور اب تو مزید اب تو چاند سے بھی بجلی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کافی سارے تجربے ہوئے بھی، کامیابی ہوئی بھی، لیکن اس پیمانے پر نہیں جس پیمانے پر سورج سے بجلی حاصل کی جا رہی ہے۔ وفی الارض آیات للموقنین۔ غور و فکر کرو، ہم نے زمین تمہارے لیے مسخر کی ہوئی ہے، ہم نے تمہاری ضرورتوں سے سجا ڈالی ہوئی ہے، اس لیے سادی کہتے ہیں یہ زمین نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا دسترخوان ہے۔ یہ زمین نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کا دسترخوان ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نوجوان ابھی لے کر میرے لیے آیا، یہ قرآن پاک رکھیں گے یہاں، یہ فرنیچر ہے، فرنیچر کا ہر شعبہ ہر شے، اسٹیل کا فرنیچر ہے، لکڑی کا فرنیچر ہے، الومینیم کا فرنیچر ہے، کچن بنتے ہیں ہر طرح کی رنگ برنگی دھاتوں کے ساتھ، تمہیں یاد رکھنا چاہیے ہے زمین ہی کے اندر۔ وفی الارض آیات للموقنین۔ اللہ اکبر، اللہ الہ الا اللہ۔ کچھ روحانی باتیں کر لوں، اندازہ آپ کو ہو گیا، آیت کا اندازہ آپ کو ہو گیا کہ مولا کا میں نے ایک جملہ کیا تو وہی تفسیر ہے۔ ہر نعمت ہماری ہر ضرورت اللہ نے زمین میں رکھ دی ہوئی، ہر ضرورت، کوئی ایسی بھی ضرورت۔ آپ ساری رات سوچتے رہو کل میرے پاس آ جانا، سوچتے رہو کل ساری رات، اگر کوئی ایسی شے نظر آ گئی کہ جو زمین میں نہیں ہے اسے آ کر بات کر لینا، نہیں نظر آئے گی، ایسے دماغ نہ کھپانا اپنا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ رب کائنات تجھے کہہ دیا، فائنل کہہ دیا ہے۔ اس کے بعد آئیے میں آپ کو ذرا 2-4 کم منٹوں میں تیز سمجھ سکتے ہو اشاروں کی دنیا سمجھنے والے لوگوں، آپ تو باتیں سن کر کہہ دیتے ہو پتہ ہے تو کیا تم پہ بولنا ہے، وہ لوگ اتنے سمجھدار دانا، مجھے سارا پتا تو کہاں سے بول رہا ہے، یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہو نا اس اسٹائل میں بات کریں۔ رب کائنات نے کہا یہ زمین میں صرف یہی نہیں کہ نعمتیں سجی ہوئی ہیں، اس میں اور بھی تو کچھ ہے نا۔ مولا جی بتا دیجئے، میں جو کاشت کرو گے یہ وہی نکالتی ہے، اب دنیا مزرعۃ الآخرہ۔ یہاں سے سیکھ جاؤ، اس زندگی کے کھیت میں جو کاشت کرو گے تمہیں وہی ملے گا۔ اور سیکھنا چاہتے ہو، ائمہ تفسیر نے کہا یہ میری محنت نہیں ہے، وہ بھی میری محنت نہیں تھی، سب ان پر بھی اللہ کی عطا تھی، مجھ پر بھی اللہ کی عطا تھی۔ آج اس نہج پر سوچنے کی توفیق عطا فرما دی۔ ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو کہ مجھے بتاؤ کہ کیا جتنے پھل پیدا ہوئے سب کی ویلیو برابر ہے؟
बेर कभी आम के भाव नहीं बिकता, अंगूर कभी मैं कहता हूँ कि शहतूत के भाव नहीं बिकता। हज़ारों फल हैं तो आपकी वैल्यू अलग अलग है ना। बोले क्या इतना तो सीख जाओ बंदो, तुम्हारा मामला भी मेरे साथ ऐसे है। बंदे लाखों पैदा किए हैं पर मेरे यहाँ वैल्यू सबकी अलग अलग है। हर बंदे की वैल्यू अल्लाह की बारगाह में अलग अलग है। या अल्लाह, जानने को दिल करता है वैल्यू बढ़ सकती है, फरमाया बढ़ सकती है। कख का बंदा लख का हो सकता है, कख का वाला बंदा करोड़ का हो सकता है। मैं हुजूर पर लाखों सलाम क्यों ना पेश करूं। हुजूर ने कुरान बता दिया तुम अपनी वैल्यू को बढ़ा सकते हो। मेरे हुजूर फरमाए ना कौन सी आयत है कि हम अपनी वैल्यू को बढ़ा लें। यकीनन कोई बंदा दुनिया की दुकान नहीं डालता, सस्ता आइटम है, कहता महंगी शय डालो प्रॉफिट मिले, महंगी शय डालो प्रॉफिट मिले। दुनिया की दुकान कोई भी नहीं डालता। घटिया सा बंदा बनकर रहना ये जिंदगी नहीं है। तो मैं कहता हूं कि आपकी वैल्यू बढ़ाऊं, कुरान पाक के अल्फाज सुनाऊं आपको। हुजूर फरमाए कि हम अपनी वैल्यू कीमत कैसे बढ़ा सकते हैं। कहा एक ही बात है, इन अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, जितने ज्यादा तुम मेरे बन जाओगे तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी अल्लाह की तरफ। ये माना यही है, मेरे बन जाओ, मेरे मेरे। जितने ज्यादा तुम मेरे बन जाओगे, जितना तकवा ज्यादा हो जाएगा, जितनी इताअत ज्यादा हो जाएगी, उतनी अल्लाह के यहाँ तुम्हारी वैल्यू बढ़ सकती है। कखों का बंदा करोड़ों खरबों का हो सकता है, वरना मक्का वाले तो मार मार कर लहू निकालते थे बिलाल का। ये हुजूर थे, निस्बत जुड़ी तो कहा बिलाल तेरे चलने की आवाज आप जन्नत में सुनाई दे रही है ना। ये निस्बतें हैं, निस्बतें निस्बतें निस्बतें। बंदे को बड़ा ऊंचा कर। कुत्ते को शायद कोई हाथ लगाना पसंद ना करे, लेकिन कोई कुत्ता ही था जिसका हवाला कुरान में है, जिसका हवाला कुरान में है, असहाबे कहफ का कुत्ता। कुत्ते को कौन पूछे, लेकिन अल्लाह वालों के साथ जुड़ जाए तो यह कुरान का उन्वान बन जाता है। कुरान का निस्बत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज है। तो हुजूर की निस्बत कखों को लख बनाती है, गलत है। खरब बनाती है, यह भी गलत है। ऐसा बना देते उसकी कीमत ही नहीं होती है। किसके पास देने की उसकी कीमत, जनाब अबू बकर की कीमत है किसी के पास? जनाब उमर की कीमत कोई जान सकता है? जनाब हसन की कीमत जान सकता है? जनाब उस्मान की कीमत कोई जान सकता है? मैं कहूं कि जनाब ज़हरा की कीमत कोई जान सकता है? या निस्बत रिसालत मआब है। अल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अल्लाहु अकबर। सारे ना सही, चलो एक आध बात और जान लेते हैं। हर फल हर सब्जी कब हमेशा मिलती है? जल्दी समझ आ गई? ऐसे ही जब हैं जितने हैं, जो जो बंदे तुम्हारी जिंदगी में उनसे फैज़ पालो, उनकी कदर कर लो। हर बंदा हमेशा नहीं रहता है, कोई बंदा हमेशा रहने के लिए नहीं आया। माँ है तो फैज़ पालो। चंद बड़े रिश्ते होते हैं जिनसे फैज़ पाना होता है। माँ है तो फैज़ पालो, कदर डाल लो। बाप है तो फैज़ पालो, कदर डाल लो। उस्ताद अच्छा मिल गया, फैज़ पालो, कदर डाल लो। पढ़ा लिखा मजहब के मुताबिक जो उसे कहता है मजहब, ये मुर्शिद होता है। अगर मिल गया तो फैज़ पालो। ये हमेशा रहने वाले नहीं है। कुरान हकीम ने कहा वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल मिन क़ब्लिही रुसूल, मुहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के रसूल हैं। फिर समझा दिया कि पहले भी तो रसूल आकर जा ही गए हैं ना, पहले भी तो रसूल आकर चले जा चुके हैं। तो इशारा दे दे कि मैं भी हमेशा रहने वाला नहीं हूं। बल्कि आखिरी साल तो हुजूर ने हज के मौका पर यह ऐलान कर दिया था, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, देखो मैं हज कैसे कर रहा हूं। बार बार हुजूर फरमा रहे थे। और साथ ही इशारा कर दिया अगले साल मैंने शायद नहीं होना, अगले साल शायद मैंने नहीं होना। सबके लिए नहीं, लेकिन जिनका अंदर वो बारीक और लतीफ़ एहसासात भी रखता था। कुछ सिसकियों की आवाज़ आई थी। हुजूर क्या फरमा रहे हैं? उस दिन भी सिसकियों की आवाज़ आई थी जब आयत नाज़िल हो गई, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन मुकम्मल हो गया। कुछ सिसकियों की आवाज़ आई थी कि सरकार के आने का मकसद पूरा हो गया, एक ही माना बनता है, हुजूर वापस आ रहे हैं। तो कोई भी हमेशा रहने के लिए नहीं है। मैं इसलिए जब भी तिलावत करता हूँ, मैं ये आयत लाज़मी पढ़ता हूँ। ये मेरा इश्क है, मैं पढ़ता हूँ। मैं रुकू पूरा होने पर तिलावत ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ नहीं, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सारे फना हो है, सिर्फ तेरा रब है जो बाकी रहने वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।